الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند دنوں سے خاص طور پر پوری دنیا کے حالات آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ کے حساب سے تبدیل ہو رہے، اور یہ ہونا ہی تھا۔ اہل غزہ پر کم و بیش 2 سال ہونے کے قریب ہیں، 1.5-2 سال ایک ظالم عفریت بربریت کے اور ظلم کی نئی داستان ہر روز رقم کر رہا ہے۔ اس پر ساری دنیا اور خاص طور پہ جو امت مسلمہ ہے اس نے عجیب سی چپ سادھ لی تھی۔ تو مظلوم کی جو آہ ہے وہ عرش تک راستہ بناتی ہے۔ مظلوم کی آہ کو کسی سفارش کی اور کسی قسم کی ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گزشتہ جمعے کو یا اس سے پہلے کہ جب مسلمانوں کو باہمی جدا کر دیا جاتا ہے اور 3 بیلوں میں سے پہلے کالے کو، پھر براؤن کو اور آخر میں وائٹ والے کو کھایا جاتا ہے، تو آخری بیل مرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ جس دن پہلا بیل مارا گیا تھا میں اسی دن مر گیا تھا۔ نا امیدی، مایوسی، اس طرح کی کسی چیز کو بھی ابھی قریب بھٹکنے بھی نہ دیں۔ قرآن و حدیث کا ایک عظیم خزانہ ہمارے پاس ہے۔ قرآن و حدیث میں حضور علیہ السلام اور اس کے صحابہ کی سیرت میں ایسے درخشاں پہلو ہیں کہ جو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے کافی شافی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات مختلف مقامات سے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی۔ دین اسلام کے نارمل حالات زندگی میں اسلام کی طرف دعوت کے الگ اصول ہوتے ہیں۔ حکمت سے بلاؤ، مصلحت سے بلاؤ، نرمی سے بلاؤ، سامنے والا سرکش نافرمان جتنی بھی حدود پار کر گیا ہو آپ اس کو پیار سے بلاؤ، اور اپنے اخلاق کا اچھا مظاہرہ کریں۔ دعوت دینے والا خود با کردار با سیرت ہونا چاہیے تاکہ اس کی دعوت الی الاسلام میں تاثیر ہو۔ یہ ہے نارمل حالات زندگی میں دعوت و تبلیغ کے، دین اسلام کو پہنچانے کے آداب۔ یہی دین اسلام حالت جنگ میں دعوت کے دوسرا اسلوب بتاتا ہے، بالکل تبدیل۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا تتمنوا لقاء العدو، ہر وقت جنگ نہ کیا کرو۔ کمال ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ہر وقت حضور علیہ السلام سے
ہر وقت سے مراد یعنی اکثر و بیشتر حضور سے یہ درخواست کرتے حضور جہاد و ہم جان دیں، جہاد و ہم جان دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، ہر وقت دشمن کے سامنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ لیکن آدھی بات حضور نے نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت تمنا نہ کیا کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو یا اللہ عافیت عطا فرما، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اور عافیت کے امبریلے میں ہر چیز ہے، عافیت میں رزق بھی ہے، ہر چیز ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا لَقِيتُمْ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل فرما رہے ہیں۔ وَلَٰكِنْ إِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر میدان جنگ میں سامنا ہو جائے، فَاثْبُتُوا، اب مرد بن جاؤ۔ اب کیا بن جاؤ؟ اب اف اور یہ اگر مگر، اب یہ والی کہانی اب ختم ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا لَقِيتُمْ، جنگ مسلط ہو جائے، دشمن کا سامنا میدان جنگ میں ہو جائے، فَاثْبُتُوا، اب ثابت قدم ٹھہرو۔ اگلی بات وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، اب جنت جو ہے حج عمرے سے نکل کر، مسجد کے ممبر و محراب سے نکل کر میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں آ چکی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں اگر بات کی جائے تو جیٹ طیاروں کے سائے میں، ڈرون کو اڑان بھرنے میں، اور نیوی کے جو جہاز ہیں ان کی حرکت کے آگے جنت آ چکی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، ذرا ایمان والے کان کھڑا کرے نا بھائی، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اگر ایمان والے نیچے زمین میں دیکھتے رہیں گے تو میں بات کس سے کروں؟ ساری زندگی علماء کرام نے خدمت کی، 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت ساری سپورٹیں حاصل تھیں، لیکن سب سے مضبوط سپورٹ علماء کی حاصل تھی۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یہاں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں ایک اور عالم دین تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش میں 2 علماء ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ پہلا علماء کرام نے ساری زندگی عوام الناس کی بے لوث خدمت کی، خاص طور پہ بر صغیر میں، پھر خاص طور پہ پاکستان میں ہر مکتب فکر کے علماء نے اخلاص للہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے خدمت کی، نماز روزے کی تلقین کی، نکاح پڑھائے، سارے کام کیے، کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ اور اب اسلام آباد میں جمع ہو کر جب لفظ جہاد کا اعلان کیا تو بولتے ہیں عالم دین جا کر کریں، مت ماری گئی۔ بعین ہی یہ مثال قرآن مجید کے 6 پارے میں، توجہ، موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے بنی اسرائیل کو فرعون طرح طرح کی عذاب سے، غلامی سے، ہر طرح کی ذلتوں سے جب نجات ملی، اب اللہ رب العزت نے امتحان لینا چاہا۔ قوم عمالقہ سے جہاد کی بات آئی تو کہتے ہیں نہ موسیٰ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ پہلے یہ کہا ہم سے نہ ہو سکے، دوسرے درجے میں کہا اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب 2 جاؤ اور جہاد کر لو، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ کمال ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دم بھرتے ہو، ہم ایمان اور اسلام والے ہیں، اس میں عالم دین اور غیر عالم دین دونوں برابر ہیں۔ اگر دونوں میں فرق ہوتا تو قرآن مجید فرق کو بیان کرتا۔
جب دشمن سے سامنا ہو جائے فَاثْبُتُوا، سب سے پہلا قدم ثابت قدم رہنا۔ مسلمان اور مومن تو دنیا میں ہے ہی مسافر، اس نے تو آگے کہیں جانا ہے، تو ایسی بھی کیا دل لگی ہو گئی دنیا سے کہ حالات سخت ہونے لگے تو انسان کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے لگ جائے۔ کیا ہو گیا؟ کسی نے بھی اس دنیا میں قلعے نہیں گاڑے۔ تاریخ نے سب سے طویل ترین عمر جو ایک بنی انسان کی رپورٹ کی ہے وہ لقمان حکیم کی عمر 3500 سال۔ ایک بندہ کتنے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو ہماری سورج کے اعتبار پر جو عیسوی تاریخ ہے اس کو بھی 3000 سال نہیں ہوئے، یعنی جو دنیا ہمیں معلوم ہے اس کی عمر ابھی 3000 سال نہیں ہوئی، وہ ایک بندہ 3500 سال زندہ رہا۔ انجام کیا ہوا؟ دنیا سے چلے گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب موت آنا ٹھہری تو پھر جب پڑ جائے جہاد میں، جنگ میں، تو پھر بھاگنا کیسا؟ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے کہ معاملہ غزہ کا ہو یا معاملہ بنیے کا ہو، دونوں طرف مسلمان تیار ہے انشاءاللہ۔ ہاں اگر یہ خدا نخواستہ کسی کی چال ہے جو مسلمانوں کو غزہ اور فلسطین کے معاملے سے اوجھل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی یہ چال ناکام ہوگی انشاءاللہ، اتنی جلدی یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے پیچھے 60,000 سے زائد غزہ کے مسلمانوں کا خون ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اور بنیے کے درمیان جنگ کا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان دونوں کے پاس زہر ہے۔ کیا ہے؟ اور ایسی زہر ہے جس کا اثر 4 سے 5 دنوں میں پوری دنیا پر پڑے گا، اور مسلمان تو تیار ہے، آج آنکھیں بند، کل اللہ کے ہاں اللہ سے ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ میں آتا ہے، یا اللہ میرا دن وہ بہترین ہو جس میں تیرے سے ملاقات ہو۔ اللہم اجعل خیر ایامی یوم القاک، یا اللہ میرے دنوں میں سے اس دن کو بہترین بنا دے جس میں تیرے سے ملاقات ہو۔ اور ساتھ پڑوسی بنیوں کو تکلیف بھی یہی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے 3 بڑے اصول ہیں جس میں لفظ جہاد سے اس کو چڑھے، اور وہ جہادی 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 کی اصطلاح لگاتا ہے، اور اسی لفظ جہاد سے اگر پاکستان کے اندر بھی کسی کو چڑھ ہے تو وہ اپنی میچنگ کر لے کس کے ساتھ۔ کمال ہے اہل غزہ کی قربانیوں کا، کمال ہے کہ ہمیں لفظ جہاد کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ ہر بندہ، ہر بچہ کہتا ہے کہ کفر کا ایک ہی علاج ہے جو کہ جہاد میں مضمر ہے۔ ایسے میں عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے گزارش کی، عام حالات میں دین اسلام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی الگ تلقین کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اس طرح آپ نے رہ کر کسی کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے۔ لیکن اگر معاملہ دوسرا آ جائے، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں۔ اچھا، یہ جو لفظ جہاد بار بار آ رہا ہے، یہ لفظ قتال آ رہا ہے، کوئی اتنا براڈ مائنڈڈ نہ رہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بوجھل ہیں، الیاذ باللہ۔ محسن انسانیت ہے وہ شخصیت، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کا کردار ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اگر کسی کو ان تعبیر سے، حضور کے ان الفاظ سے چڑ ہو رہی ہے تو ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کے سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ واللہ کو، حضور کو حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس،
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت، اللہ کے کلمے کا اقرار کریں۔ یہ ہے وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہ ساری جنگ و جدال، یہ ساری محنت مشقت، اپنا کمفرٹ زون تباہ کرنا، صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ زمین اللہ کی، سلطنت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی، نعمتیں اللہ کی، سورج چاند آکسیجن پہاڑ پانی سب اللہ کے، حکومت بھی اللہ کی، بادشاہت بھی اللہ کی۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب لوگ یہ کلمہ اسلام یعنی پہلا کلمہ یا اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہماری طرح نماز پڑھنا شروع کر دیں، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں، وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، اور ہماری طرح جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیں۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، یہ نارمل تعبیر نہیں ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عقیدہ بھی درست کریں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، معاملات بھی مسلمانوں کی طرح کریں گے۔ جی ہاں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، حتی قالوہا، یہاں تک کہ وہ توحید کا اقرار کریں، وصلوا صلاتنا، نیک اعمال ہماری طرح کریں، صرف نماز پڑھنا نہیں، تمام نیک اعمال، واستقبلوا قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی طرف۔ اس میں یہود اور نصرانیوں کو بھی دعوت ہے دین اسلام کی۔ وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، اور ہمارے ذبح کرنے کی طرح اپنے جانوروں کو ذبح کریں، یعنی ان کے دنیاوی معاملات بالکل کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ڈفرنس نہیں ہوگا۔ عقیدہ، نیک اعمال، سارے معاملات اور معاشرہ۔ حرمت علینا دماؤہم و اموالہم، جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو ان کی جانیں بھی معزز ہو جائیں گی، ان کی پراپرٹی، ان کا ملک، ان کے اموال جائیداد سب ہمارے لیے معزز ہو جائیں گے۔ الا بحق الاسلام، اب کوئی شرارت کرے گا تو دین اسلام کی روشنی میں اس کو سزا دی جائے گی۔ وحسابہم علی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات ایسی ہے کہ جو نبی آخر الزمان کی شایان شان، فرمایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ منافقت کے طور پر دوج دینے کی خاطر یا پوری امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی خاطر یہ سب کریں، 2 نمبر کلمہ، 2 نمبر نماز، 2 نمبر ذبیحہ، سارے اعمال مسلمانوں کی طرح کریں، لیکن دل میں کالا چور ہو اور مسلمانوں کو ان سے دھوکہ لگ کے نقصان ہو جائے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ان کا حساب پورا کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرے معزز سامعین کرام، دعوت الی الاسلام کے نارمل حالات میں الگ اصول ہیں۔ حالت جنگ میں جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، اس کو مذاق نہیں لینا چاہیے۔ ہماری پاکستانی قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جتنے سخت ترین حالات ہوں یہ 2 منٹ میں لطیفہ بنا دیتے۔ لطیفہ بنانے میں، میمز بنانے میں ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں۔ ابھی ہماری کشیدگی چل رہی ہے اور کوئی بول رہا ہے پاک بھارت جنگ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر دبئی میں ہوگی۔ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ اللہ کریم ہے، ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پیش آئے۔ میں نے گزارش اور پیش گوئی کر دی، ان دونوں ملکوں کے پاس زہر ہے اور یہ زہر اتنی جلدی استعمال نہیں ہوگا۔ یہ زہر خدا نخواستہ استعمال ہوا پوری دنیا پہ اثر آئے گا، اور ہم لوگوں نے تو آگے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، مجاہد کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن جو لوگ عبد الدینار والدرہم، جو لوگ ڈالر اور یورو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ان 2 ممالک کے درمیان جنگ کی نوبت نہیں آنے دیں گے، وہ بچ بچاؤ کریں گے۔ جنگ، بچپن کی لڑائی آپ لوگوں کو یاد ہے، اکثر وہ پاکستان بھارت کی جب کشیدگی ہوتی ہے بچپن کی لڑائی یاد آتی ہے، 2 ایک دوسرے سے دور سے دیکھتے ہیں،
اور ساتھ میں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی پیچھے سے پکڑ کے بچائے گا یا نہیں بچائے گا، دیکھ بھال کر پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آ کر ایک کو پکڑ کے دوسرا جدا کرتا ہے، دوسرے کو دوسرے۔ اب شام میں جب یہ اپنی اپنی محفل میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اور جو رانا صاحب نے پکڑے سی نا تو دیکھ لیں آج میں کیا کہتے جی، وہ فلانا اگر میرے کو نہ پکڑتا تو دیکھتا آج تیرا بھائی کیا کر رہا تھا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں، ہماری جو سلامتی کونسل کی کمیٹی جنہوں نے کل قومی سطح پر اعلامیہ جاری کیا، یہ سب خوش آئند ہے الحمدللہ۔ ہم لوگوں کا کرنے کا کام یہ ہے کہ نگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے، غیر مستند ذرائع خبروں افواہوں کی تردید کر کے آفیشل مستند خبروں پر دھیان رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی صورت بن جائے، ہر سویلین نے مجاہد کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمارے سیاسی اختلافات، ہماری مذہبی فرقہ واریت، ہماری لسانی اور صوبے کی فرقہ واریت کے سب دم توڑ جائیں، سب کے سب 1965 کی جنگ سے بڑھ کر ہر ایک مسلمان پاکستانی بالکل تیار کھڑا ہو کہ، اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی فوجی اعلانات ہوتے رہیں ان کی ایک الگ تاثیر ہے، لیکن جب بھی کوئی سویلین جنگ کے ماحول میں جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور وہ پڑوس میں سنی جاتی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہو ہم پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ چیز دشمن پر بجلی سے زیادہ بھاری بن کر گرتی ہے۔ کہتے ہیں یار یہ تو پروکسی وار ہے، ہم ان کے اندر سے جیت سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب اپنے اختلافات کو بھول کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی ہمارے ذہن کے خلفشار، پاکستان سے ناراضگیاں، پاکستان کی سسٹم سے ناراضگیاں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے، اس ملک میں ظلم ہے، میں بڑے اس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں کینسر ظلم ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہماری جو آزاد سانسیں ہیں یہ پاکستان کے اندر ہیں۔ اللہ کریم اس ملک کو تا صبح قیامت دوام نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنا با کردار، با سیرت جو رول ہے وہ ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بردم رہیں، پرجوش رہیں، مذاق زیادہ نہ لیں۔ یاد رکھیں اوور کانفیڈنس بعض اوقات نقصان دیتا ہے۔ تیاری رکھیں، من کی بھی تیاری رکھیں، سامان کی بھی تیاری رکھیں، ہر چیز ریڈی ہو، اور توکل اللہ رب العزت پر ہو۔ انشاءاللہ مدد اور نصرت، کامیابی قوم پاکستان کی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔